امام مالک نے نافع سے روایت کی کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سردی اور ہوا والی ایک رات اذان کہی اور اس کے آخر میں کہا الا صلوا فی الرحال، سنو اپنے ٹھکانوں میں نماز پڑھ لو۔ پھر کہا جب رات سرد اور بارش والی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن کو حکم دیتے کہ وہ کہے الا صلوا فی الرحال، یعنی سنو اپنے ٹھکانوں پر نماز پڑھ لو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1600۔ محمد بن عبداللہ بن نمیر نے حدیث بیان کی، کہا مجھے میرے والد نے حدیث سنائی، کہا ہمیں عبید اللہ نے حدیث سنائی، کہا مجھے نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث بیان کی کہ انہوں نے سردی، ہوا اور بارش والی ایک رات میں اذان دی اور اذان کے آخر میں کہا سنو اپنے ٹھکانوں میں نماز پڑھ لو، سنو ٹھکانوں میں نماز پڑھو۔ پھر کہا جب سفر میں رات سرد یا بارش والی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن کو یہ کہنے کا حکم دیتے الا صلوا فی رحالکم، سنو اپنے قیام گاہوں میں نماز پڑھ لو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1601۔ ابو اسامہ نے کہا ہمیں عبید اللہ نے نافع سے حدیث سنائی، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ انہوں نے یعنی مکے سے 6 میل کے فاصلے پر واقع بزجنان پہاڑ پر اذان کہی، پھر اوپر والی حدیث کے معنی بیان کیا، اور ابو اسامہ نے کہا الا صلوا فی رحالکم، اور انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دوبارہ الا صلوا فی الرحال کہنے کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1602۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ایک سفر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نکلے تو بارش ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو چاہے اپنے قیام گاہ میں نماز پڑھ لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1603۔ اسماعیل ابن علیہ نے ابن ابی سفیان الزیادی کے ساتھی عبد الحمید سے، انہوں نے عبداللہ بن حارث سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ انہوں نے ایک بارش والے دن اپنے مؤذن سے فرمایا جب تم اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ چکو تو حی علی الصلاۃ نہ کہنا بلکہ صلو فی بیوتکم یعنی اپنے گھروں میں نماز پڑھو کہنا۔ کہا لوگوں نے گویا اس کو ایک غیر معروف کام سمجھا تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کیا تم اس پر تعجب کر رہے ہو؟ یہ کام انہوں نے کیا جو مجھ سے بہت زیادہ بہتر تھے، جمعہ پڑھنا لازم ہے، اور مجھے برا معلوم ہوا کہ میں تمہیں تنگی میں مبتلا کروں اور تم کیچڑ اور پھسلن میں چل کر آؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1604۔ ابو کامل جہدری نے کہا ہمیں حماد یعنی ابن زید نے عبد الحمید سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے عبداللہ بن حارث سے سنا، انہوں نے کہا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک پھسلن والے دن ہمارے سامنے خطبہ دیا۔ آگے ابن علیہ کی حدیث کے ہم معنی روایت بیان کی، لیکن جمعے کا نام نہیں لیا، اور کہا یہ کام اس شخصیت نے کیا ہے جو مجھ سے بہت زیادہ بہتر تھے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے۔ ابو کامل نے کہا حماد نے ہم سے یہ حدیث عبد الحمید کے بجائے عاصم سے، انہوں نے عبداللہ بن حارث سے اسی طرح روایت کی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1605۔ ابو ربیع التکی زہرانی نے کہا ہمیں حماد یعنی ابن زید نے حدیث سنائی، کہا ہمیں ایوب اور عاصم احول نے اس سند کے ساتھ حدیث سنائی، البتہ انہوں یعنی ابو ربیع نے اپنی حدیث میں یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ذکر نہیں کیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1606۔ شعبہ نے کہا
ہمیں عبد الحمید صاحب الزیادی نے حدیث سنائی، کہا میں نے عبداللہ بن حارث سے سنا، انہوں نے کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مؤذن نے جمعے کے روز بارش والے دن اذان دی، پھر ابن الیہ کے حدیث کی طرح بیان کیا اور کہا میں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ تم پھسلن میں چل کر آؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1607۔ شعبہ اور معمر دونوں نے اپنی اپنی سند سے روایت کرتے ہوئے عاصم احول سے اور انہوں نے عبداللہ بن حارث سے روایت کی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے مؤذن کو حکم دیا۔ معمر کی روایت میں ہے جمعے کے روز بارش کے دن، آگے سابقہ راویوں کی روایت کی طرح ہے، اور معمر کی حدیث میں یہ بھی ہے یہ کام انہوں نے کیا جو مجھ سے بہت زیادہ بہتر ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1608۔ وہیب نے کہا ہمیں ایوب نے عبداللہ بن حارث سے حدیث بیان کی۔ وہیب نے کہا ایوب نے یہ حدیث عبداللہ بن حارث سے نہیں سنی، جبکہ ابن حجر کی تحقیق ہے کہ وہیب کی بات درست نہیں بلکہ ایوب نے یہ حدیث سنی ہے۔ انہوں نے کہا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جمعے کے روز بارش کے دن اپنے مؤذن کو حکم دیا، آگے اسی طرح ہے جس طرح دوسرے راویوں نے بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1609۔ محمد بن عبداللہ بن نمیر نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں عبید اللہ نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں سواری پر اپنی نفل نماز پڑھتے تھے، آپ کی اونٹنی جس طرح بھی آپ کو لیے ہوئے رخ کر لیتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1610۔ ابو خالد احمر نے عبید اللہ سے، انہوں نے نافع سے اور انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر نماز پڑھتے تھے، وہ چاہے آپ کو لیے ہوئے جس طرف بھی رخ کر لیتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1611۔ یحییٰ بن سعید نے عبد الملک بن ابی سلیمان سے روایت کی، کہا ہمیں سعید بن جبیر نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینے کی طرف آ رہے ہوتے اپنی سواری پر نماز پڑھتے تھے، جس طرف بھی آپ کا رخ ہو جاتا، کہا اسی کے بارے میں یہ آیت اتری، سو جس طرف تم رخ کرو وہیں اللہ کا چہرہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1612۔ ابن مبارک، ابن ابی زائدہ اور ابن نمیر نے اپنے والد کے حوالے سے سب نے عبد الملک سے اسی سند کے ساتھ یہ حدیث روایت کی، اور ان میں سے ابن مبارک اور ابن ابی زائدہ کی روایت میں ہے کہ پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آیت تلاوت کی، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یعنی تم جس طرح بھی رخ کرو وہیں اللہ کا چہرہ ہے، اور کہا یہ اسی کے بارے میں اتری ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1613۔ عامر بن یحییٰ مازینی نے سعید بن یسار سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گدھے پر نماز پڑھتے دیکھا جبکہ آپ نے خیبر کا رخ کیا ہوا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1614۔ ابو بکر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبداللہ بن عمر بن خطاب نے سعید بن یسار سے روایت کی کہ انہوں نے کہا میں مکے کے راستے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ سفر کر رہا تھا، پھر جب مجھے صبح ہو جانے کا اندیشہ ہوا تو میں سواری سے اترا اور وتر پڑھے، پھر میں ان سے جا ملا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مجھ سے پوچھا تم کہاں رہ گئے تھے؟ میں نے ان سے کہا مجھے فجر ہو جانے کا اندیشہ ہوا اس لیے میں نے اتر کر وتر پڑھے، تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں نمونہ نہیں ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں، اللہ کی قسم ہے۔ انہوں نے کہا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر وتر پڑھتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1615۔ امام مالک نے عبداللہ بن دینار سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر نماز پڑھتے تھے، وہ آپ کو لیے ہوئے جدھر کا بھی رخ کر لیتے۔ عبداللہ بن دینار نے کہا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی یہی کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1616۔ ابن حاد نے عبداللہ بن دینار سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر وتر ادا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1617۔ سالم بن عبداللہ نے اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر نفل پڑھتے جدھر بھی آپ کا رخ ہو جاتا اور اسی پر وتر بھی پڑھتے، البتہ آپ فرض نماز اس پر نہیں پڑھتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1618۔ حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیعہ نے خبر دی کہ انہیں ان کے والد نے بتایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ سفر میں رات کے وقت سواری پر نفل پڑھتے تھے، جدھر کا بھی وہ رخ کر لیتی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1619۔ حمام نے کہا ہمیں انس بن سیرین نے حدیث بیان کی کہ جب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے آئے تو ہم نے ان کا استقبال کیا، ہم عین تمر کے مقام پر جا کر ان سے ملے تو میں نے انہیں دیکھا، وہ گدھے پر نماز پڑھ رہے تھے اور ان کا رخ اس طرف تھا۔ حمام نے قبلے کی بائیں طرف اشارہ کیا تو میں یعنی انس بن سیرین نے ان سے کہا میں نے آپ کو قبلے کی بائیں طرف نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی ایسا نہ کرتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1620۔ امام مالک رحمہ اللہ نے نافع سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چلنے کی جلدی ہوتی تو مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کر لیتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1621۔ عبید اللہ سے روایت ہے، کہا مجھے نافع نے خبر دی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سفر کے لیے جلدی چلنا ہوتا تو شفق یعنی سورج کی سرخی غائب ہونے کے بعد یعنی عشاء کا وقت شروع ہونے کے بعد مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھتے تھے اور بتاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جلد چلنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب اور عشاء کو جمع کر لیتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1622۔ سفیان نے ابن شہاب زہری سے، انہوں نے سالم سے اور انہوں نے اپنے والد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جب آپ کو چلنے کی جلدی ہوتی تو آپ مغرب اور عشاء کو جمع کر لیتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1623۔ یونس نے ابن شہاب سے روایت کی، کہا مجھے سالم بن عبداللہ نے خبر دی کہ ان کے والد نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جب آپ نے سفر میں جلد چلنا ہوتا تو مغرب کی نماز کو مؤخر کر دیتے حتیٰ کہ اسے اور عشاء کی نماز کو جمع کرتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1624۔ مفضل بن فضالہ نے عقیل سے، انہوں نے ابن شہاب سے اور انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج ڈھلنے سے پہلے کوچ کرتے تو ظہر کو اس وقت تک مؤخر فرماتے کہ عصر کا وقت ہو جاتا، پھر آپ سواری سے اترتے، دونوں نمازوں کو جمع کرتے، اور اگر آپ کے کوچ کرنے سے پہلے سورج ڈھل جاتا
تو ظہر پڑھ کر سوار ہوتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1625۔ لیث بن سعد نے عقیل بن خالد سے باقی ماندہ اسی سند کے ساتھ روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جب دو نمازوں کو جمع کرنا چاہتے تو ظہر کو مؤخر کرتے حتیٰ کہ عصر کا اول وقت ہو جاتا، پھر آپ دونوں نمازوں کو جمع کرتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1626۔ جابر بن اسماعیل نے بھی عقیل بن خالد سے باقی ماندہ اسی سند کے ساتھ روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سفر میں جلدی ہوتی تو ظہر کو عصر کے اول وقت تک مؤخر کر دیتے، پھر دونوں کو جمع کر لیتے اور مغرب کو مؤخر کرتے اور عشاء کے ساتھ اکٹھا کر کے پڑھتے جب شفق غائب ہو جاتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1627۔ امام مالک نے ابو زبیر سے، انہوں نے سعید بن جبیر سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کو اکٹھا پڑھا اور مغرب اور عشاء کو اکٹھا پڑھا کسی خوف اور سفر کے بغیر۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1628۔ زہیر نے کہا ہمیں ابو زبیر نے سعید بن جبیر سے حدیث سنائی، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کو مدینے میں کسی خوف اور سفر کے بغیر جمع کر کے پڑھا۔ ابو زبیر نے کہا میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد سعید سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا میں نے بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سوال کیا تھا جیسے تم نے مجھ سے سوال کیا ہے، تو انہوں نے کہا آپ نے چاہا کہ اپنی امت کے کسی فرد کو تنگی اور دشواری میں نہ ڈالیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1629۔ قرہ بن خالد نے کہا ہمیں ابو زبیر نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں سعید بن جبیر نے حدیث سنائی، انہوں نے کہا ہمیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے دوران ایک سفر میں نمازوں کو جمع کیا، ظہر اور عصر کو اکٹھا پڑھا اور مغرب اور عشاء کو اکٹھا پڑھا۔ سعید نے کہا میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا تھا؟ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا اپنی امت کو حرج اور تنگی میں نہ ڈالیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1630۔ زہیر نے کہا ہمیں ابو زبیر نے ابو طفیل عامر سے حدیث سنائی اور انہوں نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ہم غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو اس دوران میں آپ ظہر اور عصر اکٹھی پڑھتے رہے اور مغرب اور عشاء کو جمع کرتے رہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1631۔ قرہ بن خالد نے کہا ہمیں ابو زبیر نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں عامر بن واصلہ ابو طفیل نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں ظہر عصر کو اور مغرب عشاء کو جمع کیا۔ عامر بن واصلہ نے کہا میں نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اپنی امت کو دشواری میں نہ ڈالیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1632۔ ابو معاویہ اور وکیع دونوں نے اعمش سے روایت کی، انہوں نے حبیب بن ثابت سے، انہوں نے سعید بن جبیر سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر عصر اور مغرب عشاء کو مدینے میں کسی خوف اور بارش کے بغیر جمع کیا۔ وکیع کی روایت میں ہے سعید نے کہا میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا تاکہ اپنی امت کو دشواری میں مبتلا نہ کریں۔ اور ابو معاویہ کی حدیث میں ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چاہتے ہوئے ایسا کیا؟ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا اپنی امت کو دشواری میں نہ ڈالیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1633۔ سفیان بن عیینہ نے عمر بن دینار سے، انہوں نے ابو شعثہ جابر بن زید سے، اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی۔ انہوں نے کہا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 8 رکعت ظہر اور عصر اکٹھی اور 7 رکعت مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھی۔ عمر نے کہا میں نے ابو شعثہ جابر بن زید سے کہا کہ میرا خیال ہے آپ نے ظہر کو مؤخر کیا اور عصر جلدی پڑھی اور مغرب کو مؤخر کیا اور عشاء میں جلدی کی۔ انہوں نے کہا میرا بھی یہی خیال ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1634۔ حماد بن زید نے عمر بن دینار سے، انہوں نے جابر بن زید سے، اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں 7 رکعت اور 8 رکعت نماز پڑھی، یعنی ظہر عصر مغرب اور عشاء ملا کر پڑھیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1635۔ زبیر بن خریت نے عبداللہ بن شقیق سے روایت کی، انہوں نے کہا ایک دن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما عصر کے بعد ہمیں خطاب کرنے لگے حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا اور ستارے نمودار ہو گئے، اور لوگ کہنے لگے نماز نماز۔ پھر ان کے پاس بنو تمیم کا ایک آدمی آیا جو نہ تھکتا تھا اور نہ باز آ رہا تھا، نماز نماز کہے جا رہا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا تیری ماں نہ ہو، تو مجھے سنت سکھا رہا ہے۔ پھر کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے ظہر و عصر کو اور مغرب و عشاء کو جمع کیا۔ عبداللہ بن شقیق نے کہا تو اس سے میرے دل میں کچھ کھٹکنے لگا، چنانچہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے پوچھا تو انہوں نے یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول کی تصدیق کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1636۔ عمران بن حدیر نے عبداللہ بن شقیق عقیلی سے روایت کی، انہوں نے کہا ایک شخص نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا نماز، آپ خاموش رہے۔ اس نے پھر کہا نماز، آپ پھر چپ رہے۔ اس نے پھر کہا نماز، تو آپ کچھ دیر چپ رہے۔ پھر فرمایا تیری ماں نہ ہو، کیا تو ہمیں نماز کی تعلیم دیتا ہے؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 نمازیں جمع کر لیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1637۔ ابو معاویہ اور وکیع نے اعمش سے، انہوں نے عمارہ سے، انہوں نے اسود سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا تم میں سے کوئی شخص اپنی ذات میں سے شیطان کا حصہ نہ رکھے، وہم اور وسوسے کا شکار نہ ہو، یہ خیال نہ کرے کہ اس پر لازم ہے کہ وہ نماز سے دائیں کے علاوہ کسی اور جانب سے رخ نہ موڑے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر دیکھا تھا، آپ بائیں جانب سے رخ مبارک موڑتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1638۔ جریر اور عیسیٰ بن یونس نے اسی سند کے ساتھ سابقہ حدیث کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم 1639۔ ابو عوانہ نے اسماعیل بن عبد الرحمن سدی سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جب میں نماز پڑھ لوں تو اپنا رخ کیسے موڑوں، اپنی دائیں طرف یا اپنی بائیں طرف سے؟ انہوں نے کہا میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ تر دائیں طرف سے رخ پھیرتے دیکھا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1640۔
سفیان بن عیینہ نے سدی سے اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دائیں طرف سے رخ پھیرا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1641۔ ابن ابی زائدہ نے مسعر سے، انہوں نے ثابت بن عبید سے، انہوں نے حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبید سے اور انہوں نے حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تو پسند کرتے تھے کہ ہم آپ کی دائیں طرف ہوں، آپ ہماری طرف رخ فرمائیں۔ برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے ایسے ہی ایک موقع پر آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اے میرے رب، تو جب اپنے بندوں کو اٹھائے گا یا جمع کرے گا اس دن مجھے اپنے عذاب سے بچانا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1642۔ وکیع نے مسعر سے اسی سند کے ساتھ یہ حدیث بیان کی اور انہوں نے یقبل علینا بوجہہ، یعنی آپ ہماری طرف رخ فرمائیں کہ الفاظ ذکر نہیں کیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1643۔ شعبہ نے ورقہ سے، انہوں نے عمر بن دینار سے، انہوں نے عطا بن یسار سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اقامت ہو جائے تو فرض نماز کے سوا کوئی نماز نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1644۔ شعبہ کے بجائے شبابہ نے ورقہ سے یہی روایت اسی سند کے ساتھ بیان کی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1645۔ روح نے کہا، ہمیں زکریا بن اسحاق نے حدیث سنائی، انہوں نے کہا ہمیں عمر بن دینار نے حدیث سنائی، انہوں نے کہا میں نے عطا بن یسار سے سنا، وہ کہہ رہے تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے تو فرض نماز کے سوا کوئی نماز نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1646۔ روح کے بجائے عبد الرزاق نے خبر دی کہ ہمیں زکریا بن اسحاق نے اسی سند کے ساتھ اسی طرح خبر دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1647۔ حماد بن زید نے ایوب سے روایت کی، انہوں نے عمر بن دینار سے، انہوں نے عطا بن یسار سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سابقہ حدیث کی مانند روایت کی۔ حماد نے کہا، پھر میں براہ راست عمر بن دینار سے ملا تو انہوں نے مجھے یہ حدیث سنائی، لیکن انہوں نے اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول روایت کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1648۔ Hello guys, welcome to my channel. نبی نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں ابراہیم بن سعد نے اپنے والد سے حدیث سنائی، انہوں نے حفص بن عاصم سے اور انہوں نے عبداللہ بن مالک ابن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے جو نماز پڑھ رہا تھا۔ جب صبح کی نماز کے لیے اقامت کہی جا چکی تھی، آپ نے کسی چیز کے بارے میں اس سے گفتگو فرمائی، ہم نہ جان سکے کہ وہ کیا تھی۔ جب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے اسے گھیر لیا، ہم پوچھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کیا کہا؟ اس نے بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، لگتا ہے کہ تم میں سے کوئی صبح کی 4 رکعت پڑھنے لگے گا۔ قعنبی نے کہا، عبداللہ بن مالک ابن بحینہ رضی اللہ عنہما نے اپنے والد سے روایت کی۔ ابو الحسین مسلم رحمہ اللہ نے کہا، قعنبی کا اس حدیث میں ان ابی یعنی والد سے روایت کی کہنا درست نہیں۔ عبداللہ کے والد مالک صحابی تو ہیں لیکن ان سے کوئی حدیث مروی نہیں۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 1649۔ ابو عوانہ نے سعد بن ابراہیم سے، انہوں نے حفص بن عاصم سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا صبح کی نماز کی اقامت شروع ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز پڑھتے دیکھا، جبکہ مؤذن اقامت کہہ رہا ہے تو آپ نے فرمایا کیا تم صبح کی 4 رکعتیں پڑھو گے؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 1650۔ حضرت عبداللہ بن سرجس المزنی حلیف بنی مخزوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ایک آدمی مسجد میں آیا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھا رہے تھے۔ اس نے مسجد کے ایک کونے میں 2 رکعتیں پڑھیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہو گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو فرمایا اے فلاں، تو نے 2 نمازوں میں سے کون سی نماز کو شمار کیا ہے؟ اپنی اس نماز کو جو تم نے اکیلے پڑھی ہے یا اس کو جو ہمارے ساتھ پڑھی ہے؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 1651۔ یحییٰ بن یحییٰ نے کہا ہمیں سلمان بن بلال نے ربیعہ بن عبد الرحمن سے خبر دی، انہوں نے عبد الملک بن سعید سے، اور انہوں نے حضرت ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو کہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اور جب مسجد سے نکلے تو کہے اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ امام مسلم نے کہا میں نے یحییٰ بن یحییٰ سے سنا، وہ کہتے تھے میں نے یہ حدیث سلیمان بن بلال کی کتاب سے لکھی ہے، انہوں نے کہا مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ یحییٰ حمانی شک کے بغیر وہ ابی اسید اور ابو اسید سے کہتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1652۔ سلیمان بن بلال کے بجائے عمارہ بن غزیہ نے ربیعہ بن ابی عبد الرحمن سے روایت کی، انہوں نے عبد الملک بن سعید بن سوید انصاری سے، انہوں نے حضرت ابو حمید یا حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1653۔ عامر بن عبداللہ بن زبیر نے عمر بن سلیم زرقی سے، اور انہوں نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1654۔ محمد بن یحییٰ بن حبان نے عمر بن سلیم بن خلدہ انصاری سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا میں مسجد میں داخل ہوا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان تشریف فرما تھے، کہا تو میں بھی بیٹھ گیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے سے کس چیز نے روکا ہے؟ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کو بیٹھتے دیکھا ہے اور لوگ بھی بیٹھے تھے، اس لیے میں بھی بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے تو 2 رکعت نماز پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1655۔ سفیان بن محارب بن دثار سے، اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا میرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ قرض تھا، آپ نے اسے ادا کیا اور مجھے زائد رقم دی، اور جب میں آپ کی مسجد میں داخل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا 2 رکعت نماز ادا کر لو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1656۔
شعبہ نے محارب سے روایت کی، انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک اونٹ خریدا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں مسجد میں آؤں اور 2 رکعتیں پڑھوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1657۔ وہب بن کیسان نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا میں ایک غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا، میرے اونٹ نے مجھے دیر کرا دی اور تھک گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پہلے مدینے میں آ گئے اور میں اگلے دن پہنچا۔ میں مسجد میں آیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کے دروازے پر پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم اب اس وقت پہنچے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا اونٹ چھوڑ دو اور مسجد میں داخل ہو کر 2 رکعتیں پڑھو۔ میں مسجد میں داخل ہوا، نماز پڑھی، پھر واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1658۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں چاشت کے وقت کے سوا کسی اور وقت سفر سے واپس تشریف نہ لاتے، پھر جب تشریف لاتے تو مسجد جاتے، اس میں 2 رکعتیں ادا کرتے، پھر کچھ دیر وہیں تشریف رکھتے تاکہ گھر والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا علم ہو جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1659۔ سعید جوریری نے عبداللہ بن شقیق سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں، الا یہ کہ باہر یعنی سفر سے واپس آئے ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1660۔ قاسم بن حسن قیسی نے عبداللہ بن شقیق سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، الا یہ کہ سفر سے واپس آئے ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1661۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں قیام کے دوران میں چاشت کی نفل پڑھتے نہیں دیکھا، جبکہ میں چاشت کی نماز پڑھتی ہوں۔ یہ بات یقینی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کو کرنا پسند فرماتے تھے، لیکن اس ڈر سے کہ لوگ بھی آپ کو دیکھ کر وہ کام کریں گے اور ان کی دلچسپی کی بنا پر وہ کام ان پر فرض کر دیا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو چھوڑ دیتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1662۔ عبد الوارث نے کہا ہمیں یزید رشک نے حدیث سنائی، انہوں نے کہا مجھے معاذہ نے حدیث سنائی، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا 4 رکعتیں، اور جس قدر زیادہ پڑھنا چاہتے پڑھ لیتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1663۔ شعبہ نے یزید سے اسی سند کے ساتھ اسی کی مانند حدیث بیان کی، اور یزید نے ما شاء کے بجائے ما شاء اللہ جتنی اللہ چاہتا کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1664۔ سعید نے کہا قتادہ نے میں حدیث بیان کی کہ معاذہ ادویہ نے ان حدیث سننے والوں کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سنائی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز 4 رکعتیں پڑھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ جس قدر چاہتا زیادہ بھی پڑھ لیتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1665۔ معاذ بن ہشام نے روایت کی، کہا مجھے میرے والد نے قتادہ سے اسی سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1666۔
محمد بن مسنہ اور ابن بشار نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں محمد بن جعفر نے حدیث سنائی، کہا ہمیں شعبہ نے عمر بن مرہ سے، انہوں نے عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے حدیث سنائی، انہوں نے کہا مجھے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کسی نے یہ نہیں بتایا کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاش کی نماز پڑھتے دیکھا۔ انہوں نے بتایا کہ فتح مکہ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تشریف لائے اور آپ نے 8 رکعتیں پڑھیں۔ میں نے آپ کو کبھی اس سے ہلکی نماز پڑھتے نہیں دیکھا، ہاں آپ رکوع اور سجود مکمل طریقے سے کر رہے تھے۔ ابن بشار نے اپنی روایات میں قط یعنی کبھی کا لفظ بیان نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1667۔ حرملہ بن یحییٰ اور محمد بن سلمہ مرادی دونوں نے مجھے حدیث بیان کی، کہا ہمیں عبداللہ بن وہب نے خبر دی، انہوں نے کہا مجھے یونس نے ابن شہاب سے خبر دی، کہا مجھے عبداللہ بن حارث کے بیٹے نے حدیث سنائی کہ ان کے والد عبداللہ بن حارث بن نوفل نے کہا میں نے سب سے پوچھا اور میری یہ شدید خواہش تھی کہ مجھے کوئی ایک شخص مل جائے جو مجھے بتائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاش کی نماز پڑھی ہے۔ مجھے ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کوئی نہ ملا جو مجھے یہ بتاتا۔ انہوں نے مجھے خبر دی کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن بلند ہونے کے بعد تشریف لائے، ایک کپڑا لا کر آپ کو پردہ مہیا کیا گیا، آپ نے غسل فرمایا، پھر آپ کھڑے ہوئے اور 8 رکعتیں پڑھیں۔ میں نہیں جانتی کہ ان میں آپ کا قیام نسبتاً زیادہ لمبا تھا یا آپ کا رکوع یا آپ کا سجود یا سب ارکان قریب قریب تھے، اور انہوں نے یعنی ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا میں نے اس سے پہلے اور اس کے بعد آپ کو نہیں دیکھا کہ آپ نے یہ نماز پڑھی ہو۔ محمد بن سلمہ مرادی نے اپنی روایت میں یونس سے روایت ہے کہا مجھے یونس نے خبر دی نہیں کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1668۔ ابو نضر سے روایت ہے کہ ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں فتح مکہ کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہاتے ہوئے پایا، جبکہ آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کپڑے سے چھپائے ہوئے تھیں، یعنی آگے پردہ کیا ہوا تھا۔ میں نے سلام عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ میں نے کہا ام ہانی بنت ابی طالب ہوں۔ آپ نے فرمایا ام ہانی کو خوش آمدید۔ جب آپ نہانے سے فارغ ہوئے تو کھڑے ہوئے اور صرف ایک کپڑے میں لپٹے ہوئے 8 رکعتیں پڑھیں۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ماں جایا بھائی علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتا ہے کہ ایک ایسے آدمی کو قتل کر دے جسے میں پناہ دے چکی ہوں، یعنی حبیرہ کا بیٹا فلاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام ہانی جس کو تم نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی۔ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا یہ چاشت کا وقت تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1669۔ جعفر بن محمد کے والد محمد باقر نے عقیل کے آزاد کردہ غلام ابو مرہ سے اور انہوں نے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ فتح مکہ کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک کپڑے میں جس کے دونوں کنارے ایک دوسرے کی مخالف جانب ڈالے گئے تھے 8 رکعتیں پڑھیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1670۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا صبح کو تم میں سے ہر ایک شخص کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ ہوتا ہے، بس ہر ایک تسبیح ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر ایک تمہید یعنی الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر ایک تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر ایک تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، کسی کو نیکی کی تلقین کرنا صدقہ ہے اور کسی کو برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے، اور ان تمام امور کی جگہ 2 رکعتیں جو انسان چاشت کے وقت پڑھتا ہے کفایت کرتی ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1671۔
ابو طیاح نے کہا ہمیں ابو عثمان نہدی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سنائی. انہوں نے کہا مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی تلقین فرمائی. ہر ماہ 3 روزے رکھنے کی، چاش کی 2 رکعتوں کی، اور اس بات کی کہ سونے سے پہلے وتر پڑھ لیا کروں. صحیح مسلم حدیث نمبر 1672. عباس جریری اور ابو شمر زبعی دونوں نے کہا ہم نے ابو عثمان نہدی سے سنا، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کر رہے تھے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی سابقہ حدیث کی مانند حدیث بیان کی. صحیح مسلم حدیث نمبر 1673. ابو رافع الصائغ نے کہا میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا مجھے میرے خلیل ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی تلقین فرمائی. آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو عثمان نہدی کی حدیث کی طرح بیان کیا. صحیح مسلم حدیث نمبر 1674. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی تلقین فرمائی ہے، جب تک میں زندہ رہوں گا ان کو کبھی ترک نہیں کروں گا. ہر ماہ 3 دنوں کے روزے، چاشت کی نماز، اور یہ کہ جب تک وتر نہ پڑھ لوں نہ سوؤں. صحیح مسلم حدیث نمبر 1675. امام مالک نے نافع سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ جب مؤذن صبح کی اذان کہہ کر خاموش ہو جاتا اور صبح ظاہر ہو جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی اقامت سے پہلے 2 مختصر رکعتیں پڑھتے. صحیح مسلم حدیث نمبر 1676. لیث بن سعد، عبید اللہ اور ایوب سب نے نافع سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت بیان کی ہے جس طرح امام مالک نے کی. صحیح مسلم حدیث نمبر 1677. محمد بن جعفر نے کہا ہمیں شعبہ نے زید بن محمد سے حدیث سنائی. انہوں نے کہا میں نے نافع سے سنا، وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث بیان کرتے تھے اور وہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کر رہے تھے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب فجر طلوع ہو جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مختصر رکعتوں کے سوا کوئی نماز نہ پڑھتے تھے. صحیح مسلم حدیث نمبر 1678. محمد بن جعفر کے بجائے نظر نے ہمیں خبر دی، کہا شعبہ نے اسی سند کے ساتھ اسی سابقہ حدیث کی مانند حدیث بیان کی ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 1679. سالم نے اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی. انہوں نے کہا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے خبر دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب فجر روشن ہو جاتی تو آپ 2 رکعتیں نماز پڑھتے تھے. صحیح مسلم حدیث نمبر 1680. عبدہ بن سلیمان نے کہا ہمیں ہشام بن عروہ نے اپنے والد کے حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی. کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذان سنتے تو فجر کی 2 رکعتیں پڑھتے اور ان میں تخفیف کرتے تھے. صحیح مسلم حدیث نمبر 1681. علی بن مسہر، ابو اسامہ، عبداللہ بن نمیر اور وکیع سب نے ہشام سے اسی سند کے ساتھ یہی حدیث روایت کی. البتہ ابو اسامہ کی روایت میں جب اذان سننے کے بجائے جب فجر طلوع ہوتی کے الفاظ ہیں. صحیح مسلم حدیث نمبر 1682. ابو سلمہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کی اذان اور اقامت کے درمیان
2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1683۔ یحییٰ بن سعید نے کہا مجھے محمد بن عبد الرحمن نے بتایا کہ انہوں نے امرہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا۔ وہ کہا کرتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی سنت 2 رکعتیں پڑھتے اور ان کو اتنا ہلکا پڑھتے کہ میں دل میں کہتی تھی کیا آپ نے ان میں فاتحہ بھی پڑھی ہے یا نہیں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً فاتحہ بھی بہت ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1684۔ شعبہ نے محمد بن عبد الرحمن انصاری سے روایت کی، انہوں نے امرہ بنت عبد الرحمن سے سنا، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا جب فجر طلوع ہو جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں ادا کرتے، دل میں کہتی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں فاتحہ پڑھتے ہیں؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 1685۔ یحییٰ بن سعید نے ابن جریج سے روایت کی، انہوں نے کہا مجھے عطا بن عبید بن عمیر سے حدیث سنائی اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں سے کسی اور نماز کی اتنی زیادہ پاسداری نہیں کرتے تھے جتنی آپ صبح سے پہلے کی 2 رکعتوں کی کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1686۔ حفص نے ابن جریج سے باقی ماندہ اسی سند کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی نفل کی ادائیگی کے لیے اس قدر جلدی کرتے نہیں دیکھا جتنی جلدی آپ نماز فجر سے پہلے کی 2 رکعتوں کے لیے کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1687۔ ابو عوانہ نے قتادہ سے، انہوں نے زرارہ بن اوفا سے، انہوں نے سعد بن ہشام سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1688۔ معتمر کے والد سلیمان بن طرخان نے قتادہ سے اسی سند کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے طلوع فجر کے وقت کی 2 رکعتوں کے بارے میں فرمایا وہ 2 رکعتیں مجھے ساری دنیا سے زیادہ پسند ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1689۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 رکعتوں میں قل یا ایہا الکافرون اور قل هو اللہ احد تلاوت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1690۔ مروان بن معاویہ فزاری نے عثمان بن حکیم انصاری سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے سعید بن یسار نے بتایا کہ انہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعتوں میں سے پہلی میں قرآن مجید سے آیت قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا یہ والا حصہ پڑھتے جو سورہ بقرہ کی آیت ہے، اور دوسری میں سورہ آل عمران کی آیت آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون یہ والا حصہ پڑھتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1691۔ ابو خالد احمر نے عثمان بن حکیم سے، انہوں نے سعید بن یسار سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعتوں میں قرآن مجید میں سے قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا یہ والا حصہ اور جو سورہ آل عمران میں ہے تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم
یہ والا حصہ پڑھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1692۔ عیسیٰ بن یونس نے عثمان بن حکیم سے اسی سند کے ساتھ مروان فزاری کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1693۔ ابو خالد سلیمان بن حیان نے داؤد بن ابی ہند سے حدیث بیان کی، انہوں نے نعمان بن سالم سے اور انہوں نے عمر بن عوف سے روایت کی، انہوں نے کہا مجھے انبسہ بن ابی سفیان نے اپنے مرض الموت میں ایک ایسی حدیث سنائی جس سے انتہائی خوشی حاصل ہوتی ہے، کہا میں نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہتی تھیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے ایک دن اور ایک رات میں 12 رکعات ادا کی اس کے لیے ان کے بدلے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب سے میں نے ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا میں نے انہیں کبھی ترک نہیں کیا۔ انبسہ نے کہا جب سے میں نے ان کے بارے میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا میں نے انہیں کبھی ترک نہیں کیا۔ عمر بن عوف نے کہا جب سے میں نے ان کے بارے میں انبسہ سے سنا میں نے انہیں کبھی ترک نہیں کیا۔ نعمان بن سالم نے کہا جب سے میں نے عمر بن عوف سے ان کے بارے میں سنا میں نے انہیں کبھی ترک نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1694۔ بشر بن مفضل نے کہا ہمیں داؤد نے نعمان بن سالم سے اسی سند کے ساتھ یہ حدیث بیان کی جس نے ایک دن میں 12 رکعت نوافل پڑھے اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1695۔ محمد بن جعفر نے کہا ہمیں شعبہ نے نعمان بن سالم سے حدیث سنائی، انہوں نے عمر بن عوف سے، انہوں نے انبسہ بن ابی سفیان سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کوئی ایسا مسلمان بندہ نہیں جو ہر روز اللہ کے لیے فرائض کے علاوہ 12 رکعت سنتیں ادا کرتا ہے مگر اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے یا اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اب تک انہیں مسلسل ادا کرتے آ رہی ہوں۔ عمر نے کہا میں اب تک ان کو ہمیشہ ادا کرتا آ رہا ہوں۔ نعمان نے بھی اس کے مطابق کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1696۔ بعض نے شعبہ سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بھی مسلمان بندے نے اہتمام کے ساتھ مکمل وضو کیا پھر اللہ کی رضا کی خاطر ہر روز نفل نماز پڑھی اور اسی کے مطابق روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1697۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھیں اور اس کے بعد 2 رکعتیں اور مغرب کے بعد 2 رکعتیں اور عشاء کے بعد 2 رکعتیں اور جمعے کے بعد 2 رکعتیں ادا کی۔ جہاں تک مغرب عشاء اور جمعے کی سنتوں کا تعلق ہے وہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے گھر میں پڑھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1698۔ خالد نے عبداللہ بن شقیق سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل نماز کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا آپ میرے گھر میں ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھتے پھر گھر سے نکلتے اور لوگوں کو نماز پڑھاتے پھر گھر واپس آتے اور 2 رکعتیں ادا فرماتے اور آپ لوگوں کو مغرب کی نماز پڑھاتے پھر گھر آتے اور 2 رکعت نماز پڑھتے اور لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھاتے اور میرے گھر آتے اور 2 رکعتیں پڑھتے اور رات کو 9 رکعتیں پڑھتے ان میں وتر بھی شامل ہوتے اور طویل رات کھڑے ہو کر
اور طویل رات بیٹھ کر نماز ادا کرتے، اور جب کھڑے ہو کر قرات کرتے تو رکوع اور سجدہ بھی کھڑے ہو کر کرتے، اور جب بیٹھ کر قرات کرتے تو رکوع اور سجدہ بھی بیٹھ کر کرتے، اور جب فجر طلوع ہوتی تو 2 رکعتیں پڑھتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1699۔ حماد نے بدیل اور ایوب سے روایت کی، انہوں نے عبداللہ بن شقیق سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو لمبا وقت نماز پڑھتے رہتے، بس جب آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تو کھڑے کھڑے رکوع کرتے، اور جب بیٹھ کر نماز پڑھتے تو بیٹھے ہوئے رکوع کرتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1700۔ Hello guys, welcome to my channel Mirza JB.